بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج یہ فقیر آپ کے لیے لایا ہے کہ انسان مستعمل پانی کا اہم جو مسئلہ ہے کہ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں، اس سے وضو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مٹی ملی پانی ہے، جس پانی میں مٹی ملی ہو اس سے وضو ہوگا یا نہیں، اس کے متعلق میں آپ کو بتلاؤں گا۔ امام اعلیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے ذریعے سے، تو اسے ملاحظ فرمائیے، سنیے اور غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ تو چلیے ہم چاہتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف کہ مستعمل پانی کا اہم مسئلہ کیا ہے کہ اس سے وضو ہوگا یا نہیں۔ تو سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر جو شخص بے وضو ہے، ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر یعنی 10 سے کم پانی مثلا پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پا جائے تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو جائے۔ مستعمل پانی ہوتے ہی وہ جو استعمال ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اب وضو اور غسل کرنا ہو تو وہ پانی جو مستعمل ہے یعنی استعمال شدہ ہے تو وہ اس کے لائق نہ ہوگا، نہ ہی اس سے وضو ہوگا نہ اس سے غسل ہوگا۔ اس لیے جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ یعنی جس سے اسے دھویا نہ ہو، وہ پانی کو چھوا جائے گا یعنی وہ چھوئے گا تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام نہ رہا، یعنی کہ اس سے نہ ہی وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ اگر ہاتھ دھلا ہوا ہو یا بدن کا کوئی حصہ دھویا ہوا ہے تو حرج نہیں۔ مستعمل پانی وضو اور غسل کے تفصیلی احکام اگر آپ کو جاننے ہوں تو مجھے میسج کیجئے میرے نمبر پہ، یا کمنٹس میں آئیے، یا بہائے سیرت کی جو حصہ دوم ہے اس کا مکمل مطالعہ کیجئے، عنوان کرام سے عرض ہے، یا مجھ سے رابطہ کیجئے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اگر پانی میں ریت یعنی کیچڑ ہے یعنی کہ مٹی وغیرہ میں جائے تو یعنی پانی میں جائے اور پانی رقیق ہو یعنی جب تک پانی پتلا رہے اس سے وضو جائز۔ تو آنا حضرت رحمۃ اللہ نے فرماتے، آنا آج کا ہمیں یہ بھی بتانے کہ آنا حضرت کون ہے تو میں بتلاتا چلوں۔ آنا حضرت امام احمد رضا خان رضا بریلوی کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بلا جو کیچڑ ملے ہوئے پانی سے وضو کرنا منع ہے کہ مسلح یعنی صورت بگڑنا، اور یہ شرعاً حرام ہے۔ اور اس کی صورت کیسے بگڑتی ہے کہ منوم ہونا، منہ پر اس طرح مٹی ملنا کہ صورت بگڑ جائے یا منہ کالا ہو جائے، یعنی کہ جو اصل صورت ہے وہ نظر نہ آئے انسان کو۔ تو بعض اوقات چوک کوئنے وجہ سے منہ کانا کر دیتے ہیں نا ہم، تو اس کا جب منہ کانا کر دیتے ہیں تو اس کی اصل جو صورت ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو کافر کا بھی منہ چہرہ بگاڑنا یا منہ کانا کرنا ناجائز ہے۔ تو سوچئے مٹی میں پانی میں اگر ہم وضو کریں گے منہ ہمارا بگڑے گا تو کیا نماز جائز ہوگی؟ کیا وضو ہمارا ہو جائے گا؟ اگر بھی اس چیز کو مانتے کہ جب کافر کا منہ کالا کرنا یا بگاڑنا جائز نہیں ناجائز ہے تو وضو اس سے کیسے ہوگا؟ تو جس پانی میں کوئی بدبودار چیز میں جائے اس سے وضو مکروہ ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ اس پانی سے وضو جائز ہے، آپ وضو کرتے ہیں تو اس سے بعض اوقات آپ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرتے تھے اس میں بدبو آتی ہے، تو یاد ہے کہ جس چیز میں بدبو آئے، اگر ہم انسان وضو کرتے ہیں بدبو آتی ہے، بدن سے بدبو آتی ہے، نماز نہیں ہوتی میں جائے، اس سے وضو مکروہ ہے۔ حسن اگر اس کی بدبو نماز میں بھی باقی ہے، اسے نماز تو مکروہ ہو جائے، مکروہ تحریمی تک ہوگی، تو مکروہ تحریمی تمام لوگ جانتے کیا چیز ہے۔ شکریہ، تو اس پر عمل کیجیے۔